بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ فن لینڈ کے 10ویں جلسہ سالانہ کا کامیاب انعقاد۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا خصوصی پیغام، مختلف علمی و تربیتی عناوین پر تقاریر، 304 احباب جماعت کی شمولیت۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و رحم سے جماعت احمدیہ فن لینڈ کو 17 اور 18 جون 2023 بروز ہفتہ و اتوار اپنے 10ویں جلسہ سالانہ کے نہایت ہی کامیاب انعقاد کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ امسال جماعت احمدیہ فن لینڈ کو ایک بار پھر خلیفہ وقت کی نظر عنایت سے آپ کا خصوصی پیغام موصول ہوا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خصوصی شفقت فرماتے ہوئے اپنی نمائندگی میں مبلغ انچارج سویڈن آغا یحییٰ خان صاحب کو بھجوایا۔ اسی طرح ذکریہ خان صاحب امیر و مبلغ انچارج ڈنمارک نے بھی حضور کی منظوری سے اس جلسہ میں شرکت کی۔ جلسہ کا مرکزی موضوع قرآن کریم تھا۔ 6 ممالک کی طرف سے اس جلسہ سالانہ میں نمائندگی ہوئی، جن میں سویڈن، لتھوانیا، ڈنمارک، UK، جرمنی اور پاکستان سے 18 افراد کی شرکت ہوئی۔ حاضرین جلسہ کی تعداد پچھلے تمام جلسوں سے زیادہ رہی اور کل 304 ممبران جلسہ میں شامل ہوئے۔ 165 مستورات شامل ہیں، الحمدللہ۔ امسال نیشنل صدر عطاء الغالب صاحب کے زیر انتظام رضوان احمد ڈوگر صاحب نیشنل سیکرٹری اعداد کو بطور افسر جلسہ سالانہ خدمت بجانے کی توفیق ملی۔ مبلغ انچارج فن لینڈ مصور احمد شاہد صاحب کو بطور افسر جلسہ گاہ اور صدر مجلس خدام الاحمدیہ زیرک اعجاز صاحب کو بطور افسر خدمت خلق ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملا۔ جلسہ گاہ کے لیے گزشتہ سال کی طرح امسال بھی دارالحکومت سے ملحقہ شہر ایسپو میں بچوں کے اسکول کی عمارت کو کرائے پر حاصل کیا گیا۔ جلسہ سالانہ سے پہلے مورخہ تمام جماعت نے مل کر نماز سینٹر کے اندر اور گرد و نواح میں بھرپور وقار عمل کیا۔ جلسہ کے دوران رہائش کا انتظام اس بار مقامی نماز سینٹر کے علاوہ مختلف جگہوں پر کیا گیا اور اس مقصد کے لیے کرائے پر بھی اپارٹمنٹ حاصل کیے گئے۔ جلسہ قیام کے دوران نماز ظہر و عصر کا باجماعت اہتمام جلسہ گاہ میں ہی رہا۔ اس کے علاوہ باقی تمام نمازیں نماز سینٹر میں باجماعت ادا کی جاتی رہیں۔ ایک کے سوا تمام تقاریر اردو زبان میں تھیں اور تقاریر کا انگریزی زبان میں براہ راست ترجمہ کیا جاتا رہا جو اردو نہ سمجھنے والے۔ اسی طرح جلسہ کی کارروائی مستورات کے جلسہ گاہ میں بڑی اسکرین پر براہ راست دکھائی اور سنائی جاتی رہی۔ نماز سینٹر اور رہائش گاہوں میں مقیم مہمانوں کو جلسہ گاہ تک لانے اور لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا گیا۔ جمعہ 16 جون 2023 اگرچہ جمعہ کو جلسہ شروع نہیں ہوا، لیکن جمعہ کا انتظام جلسہ گاہ میں ہی کیا گیا تھا اور اس سے پہلے وہاں ایک اور وقار عمل کے ذریعے نماز کی جگہیں مرد و خواتین کے لیے الگ الگ تیار کی گئی تھیں۔ تقریباً 125 کی حاضری نے جلسے کا ماحول ہی پیدا کر دیا تھا، جس میں سب کو دال چاول پیش کیے گئے۔ خطبہ جمعہ میں محترم آغا یحییٰ خان صاحب نے اس مضمون کو بیان کیا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھے اور پھر کبھی شک نہ کرے اور قرآن کی ہر بات کو شک سے مبرہ سمجھ کر اس پر ایمان لائے اور موجودہ دور کے کسی اعتراض یا فتنہ سے شک میں مبتلا نہ ہو۔ جلسہ کا پہلا روز 17 جون 2023 17 جون بروز ہفتہ صبح 10:15 بجے جلسہ گاہ کے مین ہال کے باہر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قالین کے اطراف کھڑے احباب نے بعد محترم آغا صاحب نے دعا کروائی۔ افتتاحی اجلاس کا آغاز صبح 10:30 بجے نمائندہ حضور انور محترم آغا یحییٰ خان صاحب کی زیر صدارت ہوا۔ تلاوت و نظم کے بعد مکرم نیشنل صدر صاحب فن لینڈ نے حضور انور کا جماعت احمدیہ فن لینڈ کے نام پیغام پڑھ کر سنایا۔ امسال یہ پیغام انگریزی میں موصول ہوا تھا۔ صدر صاحب مجلس نے اس پیغام کا اردو ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ حضور انور کے خصوصی پیغام کا اردو مفہوم۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ فن لینڈ اپنا 10واں جلسہ سالانہ 17-18 جون 2023 کو منعقد کر رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسہ کو بہت کامیاب کرے اور وہ تمام لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں بے پایہ روحانی فیوز حاصل کریں، اور اللہ کرے کہ آپ اچھائی، نیکی اور تقوی میں بھی بڑھنے والے ہوں۔ آپ کو اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کرنے کے فضل
اور عنایت جو اس نے ہم پر کی ہے وہ جلسہ سالانہ کا قیام ہے، جو ایک یگانہ اور مقدس اجتماع ہے، جو ہمیں اپنے روحانی اور اخلاقی معیار بلند کرنے، اپنے دین اسلام، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا زیادہ علم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں اچھے کاموں میں بڑھنے کرنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ ہمیں اچھے کاموں میں بڑھنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ لہٰذا جو بھی فرد جماعت اس جلسہ میں شمولیت کرنے والے خوش نصیبوں میں شامل ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ کوئی عام تقریب، میلہ یا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جلسہ میں آنا بیکار اور بے مقصد ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، اس جلسہ کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلیٰ کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ اشتہار 27 دسمبر 1800، صفحہ 361، ایڈیشن 2019۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جلسہ کی کارروائی کے دوران اللہ کو بہت یاد کریں، اللہ سے عہد کریں کہ اے اللہ، ہم اس جلسہ میں شامل ہو رہے ہیں جو تیری خاص تائید، علم اور نیک مقصد کی خاطر قائم ہوا۔ ہم اس جلسہ میں تیری رضا کی خاطر تجھے یاد کرنے کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے شامل ہوئے ہیں۔ ہمیں ان تمام رحمتوں کا وارث بنا جو تو نے اس جلسہ پر نازل کی ہیں، اور ہمارے اندر اس پاک تبدیلی کو پیدا کر جس کی تجھے خواہش ہے اور جس کے لیے تو نے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صادق کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس سے سچی وفاداری کا عہد باندھ سکیں۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اپنی روحانی حالت کو بہتر کریں اور اپنے روزمرہ اخلاق کا معیار بلند کریں، جس کی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کے احباب سے توقع کی ہے۔ آپ کو صرف اس بات سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ نے بیعت کی ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان لیا ہے، بلکہ آپ کو ہر ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ شرائط بیعت کو پورا کریں اور اپنے اندر مستقل ایک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس طرح پہلے سے زیادہ نیک اور متقی احمدی مسلمان بنیں۔ میں آپ کو تاکید کروں کہ خلافت احمدیہ کے الہی نظام کو ہمیشہ اولین ترجیح دیں، خلیفۃ المسیح سے قریبی تعلق بنا کر رکھیں اور ہمیشہ خلیفہ کے وفادار رہیں۔ آپ کو اپنے بچوں کو بھی خلافت کی اہمیت بتانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں خلافت احمدیہ کی مبارک پناہ، رہنمائی اور حفاظت کے اندر رہیں۔ نظر رکھتے ہوئے میں ہر احمدی کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ MTA دیکھے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ آپ کو خاص طور پر میرے خطبے اور دوسرے موقع پر کیے گئے خطبات کو سننا چاہیے۔ اس طرح آپ کا خلافت سے ایک مستقل تعلق بنا رہے گا اور یہ آپ کے زیادہ ایمان کا باعث ہوگا۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی تبلیغ کی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو کہ ہر احمدی کا فرض ہے۔ آپ کو فن لینڈ میں احمدیت اور اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کے لیے متدبرانہ منصوبہ سازی اور نئے اور جدید طریقوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ آخر پر میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے جلسہ سالانہ کو ہر لحاظ سے کامیاب کرے اور مضبوط اور مستحکم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ آپ کو زندگیوں میں تقویٰ اور اچھے اخلاق اور اسلام، احمدیت اور انسانیت کی خدمت کی جانب جانے والی حقیقی تبدیلی لانے کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب پر اپنا رحم کرے۔ صدر مجلس نے اپنے افتتاحی خطاب میں تبلیغ اور نبی کی آمد کا مقصد بیان کیا اور افتتاحی دعا کے بعد مکرم وقار جاوید صاحب نیشنل سیکرٹری وسایہ نے قرآن کریم میں مومنین کو مالی قربانی کی تحریک پر تقریر کی۔ ایک نظم کے بعد نیشنل پر تقریر کی۔ اس کے بعد اجلاس کا اختتام ہوا اور اعلانات کے بعد کھانا پیش کیا گیا۔ وقفے کے دوران لوگ آڈیٹوریم میں لگی قرآن اور سائنس سے متعلق نمائش سے محظوظ ہوتے رہے، جو کہ بینرز کی صورت میں دیواروں پر آویزاں تھی۔ نیز کھانے پینے اور مختلف سووینئرز کی فروخت کے اسٹال سے محظوظ ہوئے۔ ظہر و عصر کی نمازوں کے بعد احباب جماعت جلسہ ہال میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ 2:45 بجے سپہر مکرم امیر اور مشنی انچارج صاحب ڈنمارک کی زیر صدارت دوسرا اجلاس شروع ہوا۔
فاروق اسلام صاحب صدر مجلس انصار اللہ فن لینڈ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بطور سلطان القلم کے عنوان پر تقریر کی۔ پھر نیشنل سیکرٹری تعلیم القرآن مکرم شہزاد انور صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اور برکت، جبکہ صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ نے قرآن کریم میں حیا و پاک دامنی کی تعلیم کے عنوان پر تقریر کی۔ ایک نظم کے بعد ڈاکومنٹری پیش کی گئی۔ یہ جماعت احمدیہ فن لینڈ کا 10واں جلسہ سالانہ تھا۔ 2011 تا 2023 کے 10 جلسوں کی تصویری ڈاکومنٹری بھی اسکرین پر دکھائی گئی، جس سے شاملین بہت لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد ایک مختصر پریزنٹیشن مکرم عمیر احمد شاہد صاحب نیشنل سیکرٹری اشاعت نے پیش کی، جس میں آپ نے بتایا کہ قرآن شریف کا فنش زبان میں ترجمہ مکمل ہو گیا ہے اور انشاءاللہ چند ماہ میں اس کی اشاعت متوقع ہے۔ دوسرے اجلاس کے اختتام کے بعد سوال جواب کی ایک دلچسپ مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں مربیان سلسلہ مکرم آغا یحییٰ خان صاحب، مکرم زکریا خان صاحب، مکرم مصور احمد شاہد صاحب نے حضرات اور مستورات کے سوالات کے تفصیلی جوابات دیے۔ اس کے بعد عشائیہ پیش کیا گیا۔ جلسے کا دوسرا روز 18 جون 2023 18 جون بروز اتوار جلسہ سالانہ کا دوسرا دن تھا۔ 11:15 بجے پہلے اجلاس کا آغاز نیشنل صدر صاحب جماعت احمدیہ فن لینڈ کی زیر صدارت تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا۔ دوسرے دن کی پہلی تقریر نیشنل سیکرٹری تربیت مکرم بشارت الرحمان صاحب نے قرآن کریم کا دوسری الہامی کتب کے ساتھ موازنہ کے عنوان پر کی۔ بعد ازاں مکرم حنان احمد نے فنی زبان میں احمدیت کے تعارف کے عنوان پر تقریر کی۔ ایک نظم کے بعد محترم امیر صاحب ڈنمارک نے نظام جماعت کی برکات اور ہماری ذمہ داریاں پر تقریر کی۔ آپ کی تقریر کے بعد ایک مختصر سی آمین کی تقریب ہوئی۔ 2 چھوٹی بچیوں عزیزہ تاشفہ شرمین بنت مکرم مدثر احمد نقاش صاحب اور عزیزہ دعا اعجاز بنت مکرم ارسلان اعجاز صاحب سے محترم آغا یحییٰ خان صاحب نے قرآن شریف سنا، پھر اجتماعی دعا کروائی۔ اس کے بعد سارا سال ہر ہفتے جاری رہنے والے خطبہ کوئز، جو کہ آن لائن کہوٹ پر منعقد ہوتا رہا، میں اول پوزیشن حاصل کرنے والوں مکرم معصوم احمد صاحب کو انعام اور سند دی گئی۔ اسی طرح لجنہ کی طرف مکرمہ دردانہ طوبہ صاحبہ نے یہ انعام حاصل کیا۔ اس کوئز میں باقی پوزیشن ہولڈرز کو بھی اسناد دی گئیں۔ اس کے بعد گزشتہ رمضان میں قرآن شریف کا دور مکمل کرنے والوں کو بھی اسناد دی گئیں، جس کے ساتھ ہی اس اجلاس کا اختتام ہوا۔ کھانے کے بعد شاملین نے نماز ظہر و عصر باجماعت ادا کی۔ اجلاس مستورات۔ صبح کے اجلاس کے وقت مستورات کے جلسہ گاہ میں صدر صاحبہ لجنہ معلّہ کی زیر صدارت مستورات کو اپنا اجلاس منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ مستورات کی طرف چھوٹے بچوں والی خواتین کے لیے بیٹھنے کا الگ انتظام کیا گیا تھا تاکہ ان کو بھی آسانی رہے اور سب شامل کارروائی سن سکیں۔ اس اجلاس میں خواتین کو تربیت اولاد، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلامتی اور امن کے علمبردار، بدرسوم کے خلاف احمدی عورت کا جہاد، نیز قرآن کریم کی فضیلت جیسے عناوین پر مدلل اور پرمعارف تقاریر پیش کرنے کی سعادت ملی۔ 3 بجے سپہر جلسہ سالانہ کے اختتامی اجلاس کا آغاز مرکزی نمائندہ کی صدارت میں تلاوت و نظم سے شروع ہوا۔ پہلی تقریر مشنری انچارج جماعت فن لینڈ نے ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج کے عنوان پر کی۔ اس اجلاس کے آخر پر صدر مجلس نے بہشتی زندگی کے عنوان پر تقریر کی۔ اس کے بعد صدر صاحب خدام الحمدیہ اور مکرم سمان احمد صاحب نے پرجوش انداز میں ایک ترانہ پیش کیا۔ ترانے کے بعد صدر صاحب جماعت احمدیہ فن لینڈ نے اظہار تشکر کیا۔ اس کے بعد جلسہ کی حاضری بتائی۔ آخر پر مردانہ جلسہ گاہ میں موجود سب افراد کا نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل